السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی خوشگوار ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ یقیناً ہم لوگ اس ویڈیو میں جو کچھ بیان کرنے جا رہے ہیں اس سے ہم سب کا فائدہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہ جو پیریڈ ہے، وقت ہے، اس کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہم جو بڑے ہوتے ہیں زندگی کے تجربات سے سیکھتے ہیں، اور یہ جو آیت جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا، یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں ہمارا مقدر پیروڈک ہے، دوری ہے۔ دیکھیں نا، جس طرح اپس اینڈ ڈاؤنز لائف میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب یہ کہ ہمیں زندگی میں یک کے بعد دیگرے مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایک دن کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے دن ہم سے اچھا نہ ہو۔ ایک دن حالات اگر خوشگوار ہیں تو دوسرے دن ناخوشگوار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی زندگی کا دستور ہے۔ ناظرین، بینگ مسلمان، سوال یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہو، ہمیں زندگی کی تمام آسائشیں حاصل ہوں اور ہم پرسکون ہوں، تو پھر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے کمایا، کھایا، سو گئے؟ ناظرین اکرام، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آسودہ حالی میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک، تمہارا شکر ہے کہ تم نے مجھے یہ نعمتیں ادا کی۔ ناظرین اکرام، اگر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ہم نے شکر ادا نہ کیا تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا مقدر کسی اور کی طرف منتقل کر دے۔ ناظرین، جہاں تک ایک مسلمان کا معاملہ ہے، اسے اس بات سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے کہ زندگی کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے عطا کردہ انعامات کی وجہ سے ہیں، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو یا تو اس لیے ہے کہ اس کے اعمال اخلاقی طور پر درست ہے، یا اللہ اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی کامیابی پر فخر کرنے اور اپنی کاروباری صلاحیتوں کے گن گانے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیاوی کامیابی کو اضافی ذمہ داری خیال کرتے ہوئے اس کے تقاضے کس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ ہم ایسا کیا کریں کہ دنیا کی یہ کامیابی ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے، آخرت کا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بینگ مسلمان، ہمیں اس امر سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے کہ ہماری تمام تر کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت کا نتیجہ ہے۔ یوں ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک کی ہدایت اور رحمت شامل حال رہے۔ اللہ پاک کا شکر بجا لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے، اسے سجدہ کیا جائے، اچھے کام کیے جائیں اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر کے ان کا شکریہ ادا کرنے کا فائدہ خود ہم کو بھی ہوگا اور ہمارے عزیز و اقارب کو بھی ہوگا، اور یوں اللہ پاک ہم پر پھر انعامات کا اضافہ فرمائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ شکر کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور دوں گا۔ ناظرین، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شکر الہی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت توفیق الہی سے ملتی ہے۔ یہ توفیق الہی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کی نگاہیں مشکل آ پڑنے پر آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اللہ پاک کی طرف اٹھتے ہیں، اور جس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس کا پہلا اور آخری سہارا اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے، یعنی کہ اگر سب کو رزق مل جاتا فراغ تو وہ زمین پر ضرور سرکشی کرتے۔ اللہ کے
हुक्म को ना मानते। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जो रिस्क फैलाया है वो मुख्तलिफ इंसानों की मुख्तलिफ ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक है। इंसानों में रिस्क की तकसीम हिकमत इलाही का बहुत बड़ा मज़हर है। हिकमत इलाही की गहराई व गहराई को जांचना हो तो इंसान के हालात और उनके मुताबिक इंसानों में रिस्क की तकसीम पर गौर कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पर हैरतों के जो है वो बाब खुलना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक ने हदीस कुदसी में फरमाया, मेरे बाज़ बंदे ऐसे हैं जिनका ईमान सिवाय दौलतमंदी के सलामत नहीं रह सकता। मैं उन्हें गुर्बत में मुब्तला कर दूं तो वो ईमान खो बैठे। मेरे कुछ बंदों के ईमान की सलामती के लिए ज़रूरी है कि वो गरीब रहें। इन्हें अमीर कर दूं तो इनका ईमान जाता रहे। मेरे चंद बंदे ऐसे हैं कि सेहतमंद रहेंगे तो इनका ईमान भी बाकी रहेगा। ऐसों को बीमार कर दूं वो ईमान से हाथ धो बैठे। बाज़ बीमार रहकर ईमानदार रहते हैं। इन्हें सेहतमंद कर दूं तो वो बेईमान हो जाए। मैं बड़ा बाखबर हूँ, सब कुछ देखता हूँ, अपने बंदों के हालात से और उनकी कल्बी कैफियत से खूब वाकिफ हूँ। इनके हालात और कल्बी कैफियत के मुताबिक ही उनके मामलात ज़िंदगी की तदबीर करता हूँ। नाज़रीन इकराम, ये जो हमारी आज की गुफ्तगू है कि अगर हम खुशहाल हैं तो हमें हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे पास जो अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, हमारे गिरदो पेश जो लोग हैं, वो हमें उनके लिए आसानियाँ तकसीम करने वाला बन जाना चाहिए।